بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ امریکہ ہوش کے ناخن لے، چائنا۔ پرویز الہی رہائی کے فوری بعد دوبارہ گرفتار۔ یوکرین کی فوج نے تخریب کاروں کا طریقہ کار اپنا لیا۔ عثمان بزدار نے پی ٹی آئی چھوڑ دی۔ امریکہ کی دیوالیہ سے بچنے کی آخری کوشش۔ اسرائیل کے لوگوں کو جنگ کے لیے تیار رہنے کی ہدایت۔ یوکرین کی حمایت برطانیہ کو بھاری پڑے گی، روس۔ بھارتی ریاست منی پور کا بھارت سے الگ ہونے کا مطالبہ۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ چائنا کی فوج نے امریکی فوج کی فضائی اور بحری سرگرمیوں کی جانب سے امریکہ کو خبردار کیا ہے۔ امریکی جاسوس طیارے کے سامنے چینی جیٹ فائٹر کے خطرناک طریقے سے پرواز کرنے پر مبنی امریکہ کے دعوے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے چائنا نے کہا ہے کہ 26 مئی کو امریکی جاسوس طیارہ جان بوجھ کر چائنا کے ٹریننگ زون میں داخل ہوا تھا، جس سے علاقے کا استحکام واضح طور پر متاثر ہوا۔ چائنا کے فوجی عہدیدار نے اس انتباہی پیغام میں امریکہ کو اپنے فوجی اقدامات پر کڑی نظر رکھنے کو کہا اور عالمی قوانین اور سمجھوتوں کے پیش نظر ایسے فضائی اور بحری جارحانہ اقدامات سے پرہیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ قابل ذکر بات دوستو یہ ہے کہ امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ منگل کے روز چینی جیٹ فائٹر نے بحر جنوبی چائنا کی فضا میں پرواز کرنے والے امریکی جاسوس طیارے کے ٹھیک سامنے اڑ کر اس طیارے کی سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا تھا۔ چائنا اس سے پہلے بھی امریکی بحریہ اور فضائیہ کے جاسوسی اقدامات کی جانب سے خبردار کر چکا ہے، لیکن امریکہ باز نہیں آ رہا۔ چودھری پرویز الہی بھی ایک مقدمے میں رہائی کا حکم ملنے کے فوراً بعد دوسرے مقدمے میں گرفتار ہو گئے۔ پرویز الہی کے خلاف ترقیاتی منصوبوں میں مبینہ کرپشن اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے مقدمے کی سماعت ہوئی۔ اینٹی کرپشن پولیس نے چودھری پرویز الہی کو عدالت میں پیش کرکے ان کے 14 روزہ جسمانی ریمانڈ کی درخواست کی۔ سرکاری وکیل نے موقف اختیار کیا کہ چودھری پرویز الہی سے تفتیش کرنا ہے۔ انہوں نے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے خزانے کو نقصان پہنچایا۔ مجسٹریٹ غلام مصطفیٰ نے پرویز الہی کی جسمانی ریمانڈ کی درخواست مسترد کرتے ہوئے ناکافی شواہد کی بنا پر انہیں کرپشن کے مقدمے سے ڈسچارج کر دیا۔ عدالت نے ہدایت کی کہ چودھری پرویز الہی اگر کسی مقدمے میں مطلوب نہیں تو فوری رہا کیا جائے۔ اینٹی کرپشن نے راہداری ریمانڈ لے کر دوسرے مقدمے میں دوبارہ گرفتار کر لیا۔ انہیں اب اینٹی کرپشن گجرانوالہ کے حوالے کیا جائے گا اور وہیں منتقل کیا جائے گا۔ یاد رہے دوستو کہ چودھری پرویز الہی کو مبینہ کرپشن کیس میں کل گرفتار کیا گیا تھا۔ پرویز الہی کا کہنا ہے کہ میں کوئی پریس کانفرنس نہیں کروں گا۔ کمرہ عدالت میں صحافیوں سے گفتگو میں چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ اس سارے فساد کی جڑ محسن نقوی ہے۔ یہ ظلم وہی کروا رہا ہے، میں نے کسی پر کوئی سیاسی مقدمہ نہیں بنایا تھا۔ پرویز الہی کا مزید کہنا تھا کہ یہ برا کر رہے ہیں اور برا ہی بھگتیں گے۔ میں پی ٹی آئی میں ہوں اور اس میں ہی رہوں گا، کوئی پریس کانفرنس نہیں کروں گا۔ پی ٹی آئی کارکنوں کو پیغام دیتا ہوں کہ پیچھے نہیں ہٹنا، تکڑے ہو جائیں، ہم حق پر ہیں۔ یوکرین کی فوج روس کے ساتھ جنگ میں تخریب کاری کے طریقہ کار پر عمل کر رہی ہے۔ یوکرینی بٹالین حقیقی لڑائیوں کو جنگی کھیلوں سے نزدیک لانے کے لیے سوشل میڈیا پر استعمال کے لیے فضائی فوٹیج ریکارڈ کر رہی ہے۔ ان میں کچھ امیجنگ تکنیک تخریب کاروں کی پیروی کرکے اور ان کے مطابق بنائی گئی ہے۔ تخریب کاروں نے مصنوعی ترمیم شدہ بعض اوقات تصویری طور پر پرتشدد ویڈیوز جاری کی تاکہ اس کی قانونی حیثیت کو پیش کیا جا سکے، حامیوں کو متاثر کیا جا سکے اور اپنے دشمنوں کو ڈرایا جا سکے۔ یوکرین نے تنازع کے دوران ویڈیوز جاری کی جن میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح یہ فورسز ٹینکوں سمیت روسی اہداف کو تباہ کرتی ہیں۔
یوکرین کی سیکیورٹی سروس کی جانب سے ایسی ہی ایک کلپ میں فوجی گاڑیوں کو نشانہ بنانے اور دھماکہ کرنے کا فضائی منظر دکھایا گیا ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے پی ٹی آئی چھوڑنے اور سیاست سے دستبرداری کا اعلان کر دیا ہے۔ اس بات کا اعلان انہوں نے لاہور میں ایک مختصر پریس کانفرنس میں کیا۔ عثمان بزدار نے 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ جو کچھ ہوا درست نہیں ہوا۔ میں تحریک انصاف سے کنارہ کشی اختیار کر رہا ہوں اور آئندہ کے لیے سیاست سے بھی دستبرداری کا اعلان کرتا ہوں۔ عثمان بزدار نے پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کہا کہ ہم ہمیشہ پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ ایک سوال کے جواب میں عثمان بزدار نے کہا کہ جو بے گناہ لوگ گرفتار کیے گئے ہیں، میری اعلیٰ حکام سے درخواست ہے کہ انہیں رہا کیا جائے۔ میں نے 3 سال پنجاب کی عوام کی خدمت کی، میرا ضمیر مطمئن ہے۔ 14 مہینے سے میں اپنے مقدمات کا سامنا کر رہا ہوں۔ امریکی کانگریس نے تاریخی ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے 2 طرفہ قانون سازی کے ذریعے قرض کی حد کی معطلی کی منظوری دے دی ہے۔ امریکی سینٹ اور ایوان نمائندگان نے صدر جو بائیڈن کی حمایت کرتے ہوئے حکومت کے 31.4 ٹریلین ڈالر کے قرض کی حد کو ختم کر دیا ہے اور اس سے زائد قرض لینے کی منظوری دے دی ہے۔ سینٹ میں اس بل کی منظوری کے لیے 63 ووٹ حق میں جبکہ 36 مخالفت میں پڑے۔ اس سے پہلے یہ بل ایوان نمائندگان سے بھی منظور ہو چکا ہے، جس کی 314 ارکان نے حمایت کی جبکہ 117 نے مخالفت کی تھی۔ صدر جو بائیڈن اس بل پر دستخط کریں گے اور یہ قانون بن جائے گا۔ قانون بن جانے کے بعد موجودہ حکومت کے پاس مزید وفاقی قرضے لینے کی قانونی حد 1 جنوری 2025 تک معطل رہے گی، یعنی اس تاریخ تک امریکی حکومت مقررہ حد 31.4 ٹریلین ارب سے زیادہ قرضے لے سکے گی۔ چند روز پہلے امریکی وزارت خزانہ نے متنبہ کیا تھا کہ اگر کانگریس یہ بل متفقہ طور پر منظور کرنے میں ناکام رہتی ہے تو 5 جون کو ادائیگیوں کے لیے پیسے نہیں ہوں گے اور ملک ڈیفالٹ کر جائے گا۔ صدر جو بائیڈن نے بل کی منظوری کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ 2 طرفہ معاہدہ ہماری معیشت اور امریکی عوام کے لیے ایک بڑی جیت ہے۔ اسرائیل کے کچھ شمالی قصبوں میں تقسیم کیے گئے ایک پمفلٹ نے شہری آبادی خاص طور پر شمالی سرحد کے قصبوں میں خوف و ہراس پھیلا دیا ہے۔ پمفلٹ وضاحت کرتا ہے کہ فوج ان دنوں مشقیں کر رہی ہے اور یہ مشقیں کسی جنگ میں بدل سکتی ہیں۔ جنگ چھیڑنے کی صورت میں رہائشیوں سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ گھر خالی کر دیں اور جلد از جلد شہر چھوڑ دیں کیونکہ سڑکیں مختصر مدت میں بند ہو جائیں گی۔ بڑے پیمانے پر راکٹ گرنے کا خدشہ ہو سکتا ہے جس کے بعد نقل اور حرکت ممکن نہیں رہے گی۔ لیکن ماہرین نے جنگ شروع ہونے کے امکانات کو مسترد کر دیا ہے۔ دوسری طرف شہریوں میں تقسیم کیے گئے پمفلٹ میں مطلوبہ ضروریات کی ایک فہرست شامل کی گئی ہے جس میں کہا گیا تھا کہ آپ کو خوراک کی اتنی مقدار ذخیرہ کرنی چاہیے جو پناہ گاہوں کے اندر آپ کے لیے طویل عرصے کے لیے کافی ہو، کیونکہ کسی صورتحال میں متوقع جنگ سخت ہوگی اور طویل عرصے تک جاری رہ سکے گی۔ خوف و ہراس کی کیفیت صرف شمالی قصبوں کے مکینوں تک ہی محدود نہیں تھی بلکہ دوسرے علاقوں میں بھی اس کے اثرات دیکھے جا رہے ہیں۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اس طرح کے ہدایت نامے فوج کے ہتھ کنڈوں کا حصہ ہے۔ یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ آیا فوج محض بے چینی اور خوف کی کیفیت پیدا کر رہی ہے یا واقعی ایسا کوئی خطرہ ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران شمال میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں ابتدائی طور پر یہ کتابچہ دیوار فاصل سے ملحقہ قصبوں میں ایک پہ تقسیم کیا گیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ اسرائیلی فوج اور سیکیورٹی سروسز کے اندازوں کے مطابق شمالی محاذ پر جنگ سخت اور طویل ہوگی۔ یہ کشیدگی مزید بلندی تک جاری رہے گی۔ اس پمفلٹ کو تقسیم کرنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ شمالی علاقہ جات جنگ کی تیاری کے عروج پر ہے۔ فوج اور سیکیورٹی سروسز کے جائزے بتاتے ہیں کہ اگر شمالی سرحدوں پر جنگ چھڑ جاتی ہے تو یہ 2006 کی لبنان کی جنگ سے کہیں زیادہ سخت اور خطرناک ہوگی۔
لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ جنگ کے دوران وہ طویل عرصے تک پناہ گاہوں میں رہیں گے، انہیں وہاں سے نکلنے کا تقریباً کوئی اختیار نہیں ہوگا، اس میں تھوڑا سا وقت لگ سکتا ہے، ملک چھوڑنا ممکن ہے کیونکہ اس کے بعد سڑکیں بند ہو جائیں گی۔ اسی طرح کے کتابچے قریات شمونہ سمیت دیگر قسموں میں بھی تقسیم کیے گئے ہیں، اور انہوں نے اشارہ دیا ہے کہ مقامی حکام سمجھتے ہیں کہ اسرائیلی فوج کیا کر رہی ہے۔ اس میں یہ ہدایات بھی شامل ہیں کہ کب گھروں کو چھوڑنا ہوگا۔ پمفلٹ کے آخر میں مکینوں کو بتایا گیا ہے کہ وہ جنگ کی صورت میں گھروں کے دروازوں پر مختلف بینرز وصول کریں گے تاکہ آرمی کو معلوم ہو سکے کہ آیا مکان مکینوں سے خالی تھا یا نہیں، اس صورت میں کہ اسے میزائلوں کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اگرچہ روس پر یوکرین کے ڈرون حملوں سے ہونے والے نقصانات کو قابل ذکر قرار نہیں دیا جا رہا، لیکن اس کے نتیجے میں روس کے لہجے میں واضح طور پر شدت آ چکی ہے۔ ممکنہ جوابی کارروائی کے علاوہ روس نے برطانوی حکام کو اس حملے کا ذمہ دار اور انہیں ضمنی طور پر نشانہ بنانے کی دھمکی دی ہے۔ روس نے کہا ہے کہ لندن یوکرین کو فوجی امداد اور ماہرین کی معاونت فراہم کر کے روس کے خلاف جنگ کی قیادت کر رہا ہے۔ روس نے کہا کہ اس جنگ کو ہوا دینے والے برطانیہ کے سول اور فوجی عہدیدار اب ایک فوجی ٹارگٹ کے طور پر جانے جائیں گے۔ اب برطانیہ کے غیر دانشمند حکام اور ہمارے ابدی دشمنوں کو جان لینا چاہیے کہ اب ان کے ملک کو جنگ کے ایک فریق کے طور پر سمجھا جائے گا اور وہ ہمارے نشانے پر ہو سکتے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ برطانیہ نے کہا تھا کہ یوکرین کو اپنے دفاع کے لیے حدود سے باہر حملہ کرنے کا بھی پورا حق حاصل ہے۔ بھارت کی ریاست منی پور میں تصادم شدت اختیار کر گیا ہے اور عوام کی بڑی تعداد نے ہندوستان سے علیحدگی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ بھارت کے وزیر اعظم مودی نے یہ ثابت کر دیا کہ اس کے نزدیک انسانی جانوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ ریاست منی پور میں 10,000 فوجی تعینات ہونے کے باوجود کشیدہ صورتحال پر قابو نہیں پایا جا سکا اور اب تک 70 سے زائد افراد مارے جا چکے ہیں، سینکڑوں زخمی اور 30,000 بے گھر ہو چکے ہیں۔ مودی سرکار نے 30 لاکھ آبادی والی ریاست منی پور میں انٹرنیٹ سروسز 5 دنوں تک معطل کر کے دفعہ 144 نافذ کر دی۔ گزشتہ مہینے سے جاری کشیدگی میں اس وقت اضافہ ہوا جب 28 مئی 2023 کی رات تقریباً 2 بجے مودی سرکار کی اماں پر شر پسندوں نے منی پور کے 5 علاقوں پر حملہ کیا۔ عینی شاہدین نے CNN کو بتایا کہ گھروں اور گرجا گھروں کو بھی جلایا گیا، ہمارے گھروں میں توڑ پھوڑ کی گئی جس سے ہم کیمپوں میں رہنے پر مجبور ہوئے۔ اپوزیشن جماعت کانگریس پارٹی نے بھی بی جے پی حکومت پر الزام لگایا ہے کہ وہ اس بحران کو حل کرنے کی بجائے خطے میں جنگ کے خطرات بڑھانے کی سازش کر رہی ہے۔ یہ پرتشدد واقعات لوگوں کو مذہبی بنیادوں پر تقسیم کرنے کی پالیسی کا نتیجہ ہے۔ ایک طرف منی پور جل رہا ہے اور دوسری طرف وزیر اعظم نریندر مودی کی بے حسی کا یہ عالم ہے کہ صورتحال کو نظر انداز کرتے ہوئے کرناٹک میں ریاستی انتخابات کی مہم پر توجہ مرکوز رکھے ہوئے ہے۔ علاقائی لڑائیوں، جھڑپوں اور تنازعات سے دنیا بھر میں کم از کم 63 کروڑ خواتین اور بچوں کی صحت کسی نہ کسی صورت میں متاثر ہوئی ہے، جبکہ 5 سال سے کم عمر کے 1 کروڑ بچے موت کے منہ میں جا چکے ہیں۔ 2017 تک دنیا کے ہر 10 میں سے 1 خاتون جبکہ ہر 6 میں سے 1 بچہ کسی نہ کسی تنازع کے علاقے سے 50 کلومیٹر یا اس سے کم فاصلے پر رہ رہے تھے، یا پھر اسی بنا پر اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ یہ انکشافات معروف اور معتبر طبی میگزین دی لینسٹ کے تازہ شمارے میں شائع ہونے والے تحقیقی مضامین میں کیے گئے ہیں۔ یہ تمام اعداد و شمار سینکڑوں مقامی، علاقائی اور بین الاقوامی تنظیموں کے فراہم کردہ ہے۔ مضامین میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ گزشتہ 20 سال کے دوران مرنے والے 1 کروڑ بچوں کی عمریں نہ صرف 5 سال یا اس سے کم تھی، بلکہ ان میں سے بھی تقریباً 75 لاکھ چھوٹے بچے تھے، یعنی وہ بچے جو دودھ پینے کی عمر کے تھے، جو زیادہ سے زیادہ 1 سال تک کی ہوتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے ان حالات میں کچھ بہتری تو ضرور آئی ہے، لیکن اب بھی اسے کافی قرار نہیں دیا جا سکتا۔
امریکہ میں ایک نوجوان کو ڈی این اے ٹیسٹ کرانے کا شوق مہنگا پڑ گیا۔ اپنے ماں باپ کے متعلق ایسا انکشاف سامنے آ گیا کہ پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ لڑکا اپنا ڈی این اے ٹیسٹ کروا کے اپنی فیملی ہسٹری کے بارے میں مزید جاننا چاہتا تھا، لیکن جب اس کے ڈی این اے ٹیسٹ کا نتیجہ آیا تو یہ انکشاف ہوا کہ جنہیں وہ بچپن سے اپنے ماں باپ سمجھتا آ رہا تھا وہ اس کے حقیقی ماں باپ نہیں تھے۔ میاں بیوی نے دراصل 23 سال قبل اس کو گود لیا تھا۔ جب اسے حقیقت کا پتہ چلا تو اس نے اپنے اس ماں باپ کو فون کیا اور بہت دیر تک دونوں کے ساتھ جھگڑا کرتا رہا۔ وہ یہ جان کر بہت غصے میں تھا کہ انہوں نے آج تک اس سے حقیقت کیوں چھپائے رکھی۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔